غلام رسول پاکستانی جو کہ پاکستان میں 17 لاکھ سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے اس ملک کے اندر تو ہمیں درختوں سے پیار کرنا ہوگا، جو لگے ہوئے ہیں ان کو بچانا ہوگا اور جہاں پہ نہیں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لگانا ہوگا۔ جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، کارخانے بڑھ رہے ہیں، گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، درخت کم ہو رہے ہیں۔ 600 شہر ہیں جس میں جھیلوں کی، آبشاروں کی، سیاحتی مقامات کی ہم صفائی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میدانی علاقوں میں ہم پودا لگانے کا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ درختوں میں زندگی ہے۔ اگر آج ہم نے درخت نہ لگایا تو یہ فضا اتنی گندی ہو جائے گی، اس کے اندر ہم سانس نہیں لے سکیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے فخر پاکستان سے جو پاکستان میں 16 لاکھ سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں اور 3 سب سے بڑے نیشنل بائک ٹور کر چکے ہیں، جس میں وہ پاکستانی عوام کے دماغ میں پودے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 600 شہروں کے ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ۔ سر 17 لاکھ پاکستان میں پودے لگا چکے ہیں، کیسے ذہن میں خیال آیا؟ دیکھیں جی، اس وقت ہمارے ملک کو جو سب سے زیادہ ضرورت تھی، آج سے یہ کوئی سمجھے کہ 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن پھر سوشل میڈیا آیا اور پھر ایک بلندی آئی اور اس وقت میں نے پھر پاکستان بھر کے نیشنل ٹور کیے۔ تو جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، کارخانے بڑھ رہے ہیں، گاڑیاں بڑھ رہی ہیں اور درخت کم ہو رہے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ مرنے کے بعد بھی کم از کم 40 پیڑھیوں تک، مطلب 40 نسلوں تک کو فائدہ دے جاؤں۔ تو اس کے علاوہ سر مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے، تو جب آپ پودے لگاتے ہیں عوام کی طرف سے آپ کو کیسا رسپانس ملتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو عوام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی جس طرح گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہم کئی سالوں سے جو شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا اب یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے اور وہ ہمارا ساتھ اگر کوئی نہیں بھی دیتا ہے تو وہ کم از کم اس چیز کو سراہتا ہے کہ نہیں، آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ویسے میں اوورآل اگر بات کروں تو اب عوام کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے کہ اب وہ پودے لگانے کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ غلام رسول پاکستانی آپ نے اپنا نیم رکھا، اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگایا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں کلین اینڈ گرین کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ گرین پاکستان، حسین پاکستان، کلین پاکستان کے لیے اپنے آپ کو میں نے جس طرح وقف کیا ہے، تو کوئی بھی چیز ہماری جب پوری دنیا کے آگے کسی بھی جگہ پر کوئی پوسٹ ان کے سامنے نظر آئے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ پاکستان سے ہیں۔ اس لیے چونکہ میں صوبائیت اور نسل کے اوپر، قومیت کے اوپر میں کام نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اس لیے میں نے پاکستانی اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے۔ اس کے علاوہ بتائیں کہ حکومت نے بھی بہت سارے ادارے بنا رکھے ہیں جنہیں وہ اسی کام کی تنخواہ دیتا ہے، تو آپ کے کام ان کے کام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، ہم پودا لگا کے اس کو درخت بناتے ہیں۔ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے اس وقت، فنڈنگ کے ان کے معاملات ہیں، بہت سارے اور ان کے معاملات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کا جو محکمہ جنگلات ہے، خاص طور پر میں اپنے ڈویژن کی بات کر رہا ہوں، سائی وال ڈویژن کی، تو اس کے اندر جو ان کے آفیسر ہیں وہ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ جو ہے نا وہ پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک 30 میل شجرکاری کی ہے، اسی طرح ڈل وریام جو ہمارا فارسٹ ہے پاک پتن کا، اس کے اندر جس طرح چھانگا مانگا کا جنگل ہے، اسی طرح پاک پتن کے اندر ڈل وریام فارسٹ ہے، تو وہاں پر ہم 50 ایکڑ کا جو ہے وہ جنگل لگانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح محکمہ انہار ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ محکمہ انہار اور محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر یہ کام کریں، لیکن اگر اسی طرح باقی اضلاع کے اندر بھی اگر یہ محکمے جو ہمارے شجر دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر یہ کام کریں یا ان کے ساتھ تعاون کر کے یہ کام کریں تو پاکستان بہت جلدی سرسبز اور شاداب ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے بھی بائک پر پورے پاکستان کے جو ہے وہ ٹور کر چکے ہیں 3، لیکن اب پھر آپ 600 شہروں کے ٹور پہ نکلے ہوئے ہیں، ان ٹورز کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، ہم 3 کام کر رہے ہیں، بلکہ 4 کر رہے ہیں ہم۔ ایک یہ ہے کہ پودا لگاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ پودے کو درخت بناتے ہیں، تیسرے نمبر پہ پودوں کو ہم گود لیتے ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کو پانی نہیں لگ رہا ہے، جو خشک ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، تو ہم ان کو سنبھالتے ہیں۔ یا کوئی کسی بلڈنگ کے اندر آ جاتا ہے کوئی پودا، یا سڑک کے درمیان میں آ جاتا ہے، درخت آ جاتا ہے، اس کو ہم وہاں سے نکال کے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ سے زندگی دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری آنے والی دوبارہ جو باقی جو نسلیں ہیں ان کو بھی وہ زندگی دیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر پودے لگا رہے ہیں، خصوصی طور پر جو 65% یوتھ ہے، اس یوتھ کو
گرین سکاؤٹس کے اندر تبدیل کرنے کے لیے میں پورے پاکستان کا، یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹور ہے، چائنا بارڈر سے لے کر گوادر تک 600 شہر ہیں جس میں جھیلوں کی، آبشاروں کی، سیاحتی مقامات کی ہم صفائی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ میدانی علاقوں میں ہم پودا لگانے کا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ درختوں میں زندگی ہے، اگر آج ہم نے درخت نہ لگایا تو یہ فضا اتنی گندی ہو جائے گی، اس کے اندر ہم سانس نہیں لے سکیں گے، گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اسی طرح پانی ہمارا تیزی سے نیچے چلا جائے گا، گرمی کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر پگھل جائیں گے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری جو ادویات ہیں وہ میڈیسن، وہ جڑی بوٹیوں اور درختوں سے بنتی ہیں، اس کی وجہ سے دوبارہ ہم صحت مند ہو جاتے ہیں، ہماری خوراک درختوں میں، ہمارا پھل درختوں میں، ہماری لکڑی، اگر ضروریات زندگی کی ہر چیز درختوں کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے، تو ان درختوں سے ہمیں پیار کرنا ہوگا، اگر اپنی آنے والی نسلوں کو اس ملک کے اندر اگر ہم نے صحت مند زندگی دینی ہے، تو اس کے لیے میں پورے پاکستان کے ٹور پر ہوں، اور خصوصی طور پر جو ہماری یوتھ ہے ان کے دماغ کے اندر پودے لگا کر ان کو گرین سکاؤٹس کے اندر تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ 17 لاکھ سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں، مزید بھی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس کے ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح تعاون کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، غلام رسول پاکستانی کے نام سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں میرے، اس کے اوپر میں کوئی بھی بڑا میگا پروجیکٹ شروع کرتا ہوں تو میں ایک پوسٹ لگا دیتا ہوں کہ کسی نے بھی اگر ہمیں پودے گفٹ کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ رابطہ کر لیں، اور پاکستانی قوم اتنی زبردست قسم کی قوم ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو ہم پودا دے رہے ہیں یا جو ہم پیسے دے رہے ہیں نا، وہ لگنے چاہیے۔ اگر آپ یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وہی میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں جب بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بڑا وہ پروجیکٹ کرنے لگتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں، اور اس میں لوگ مجھے پودے لے کے دے دیتے ہیں، اور ہم وہ پودے جا کے لگاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے پیغامات دیتے ہیں، اور پھر ہر سال ہم ان کی سالگرہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو یہ پودے دیے تھے یہ آپ کے ہیں، اور اس وقت اتنے بڑے تھے اور اس وقت اتنے بڑے ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی آئے آ کے جو پلانٹیشن جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہم ان کو لوکیشن بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ آپ اس کو دیکھیں، جو کیئر ٹیکر ہے، مثال کے طور پہ اس وقت ہم پاکستان بھر کی تمام یونیورسٹیز کے اندر 5-5 ہزار پودے لگا رہے ہیں، تو جو بندہ ہمیں پودے دیتا ہے وہاں کیئر ٹیکر کا نمبر دیتے ہیں، واٹس ایپ نمبر، اس وہاں کی لوکیشن دیتے ہیں، وہ جب چاہے وہاں پہ آئے، آ کے وزٹ کرے، ان کو دیکھے۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے پاس بھی پودے رکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ لوگ آپ سے پودے لے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں فری لگاتے ہیں، آپ مزید بھی لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں، تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کون دیکھتے ہیں؟ یہ بھی انہی پودوں میں سے یہ پودے ہیں، اور کچھ ہم خود بھی یہاں پر تیار کر رہے ہیں اپنی فری نرسری کے اندر۔ میرا شہر پاک پتن مونسون سے باہر نکل گیا تھا، آج 2021 میں جب یہاں پہ میں شفٹ ہوا ہوں تو اس کے بعد ہم نے کسانوں میں لاکھوں پودے تقسیم کیے ہیں، اسی طرح گلی اور محلے کے اندر جا کے پودے تقسیم کیے ہیں، گھروں کو دستک دی ہے کہ بھائی یہ لسٹ ہے، اس میں سے کون سا پودا آپ کو پسند ہے وہ آپ ہم سے لے لیں، اور اب الحمدللہ ہمارا پاک پتن بھی سرسبز اور شاداب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے لگائے ہوئے ننھے منھے پودے اس وقت درخت بنتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پرندے آ چکے ہیں، ان کے اوپر گھونسلے بن چکے ہیں، اور انہوں نے انڈے اور بچے دینے کا جو پروسیس تھا وہ مکمل کر لیا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں، اس کے علاوہ جو ینگ نیشن ہے، نوجوان نسل ہے، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں انہیں یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے اس ملک کے اندر تو ہمیں درختوں سے پیار کرنا ہوگا، جو لگے ہوئے ہیں ان کو بچانا ہوگا، اور جہاں پہ نہیں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لگانا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے گھروں کو محفوظ کر لیں کہ گرمی سے آپ بچ سکیں، آپ پھل بھی کھائیں، آپ کو سایہ بھی ملے، آپ کو سارے فوائد ملیں، اور آپ اپنے گھر کے اندر پرندوں کو دیکھ سکیں، خوشی ہو یا غمی ہو۔ اگر کسی کی سالگرہ ٹھیک ہے آپ کیک دیتے ہیں ان کو دیں، لیکن اس کے ساتھ ایک جا کے پودا دیں تاکہ ان کی آکسیجن کا جو مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے وہ حل ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے نام کے بورڈ لگا دیں، پیپل لگا دیں، ارجن لگا دیں، پلکن نیم لگا دیں، تاکہ وہ ان کو اس کا بہت لمبے ٹائم تک اجر ملتا رہے۔ اور میں پاکستانی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ نیم اور جو ہمارے لوکل پودے ہیں ان کو پروموٹ کریں، یہ جو کونو اور سفیدہ ہے وہ بالکل نہ لگائیں، وہ نقصان دیں، آبادیوں کے اندر ان کو لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سر، ہمیں بتائیے گا ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان ہے، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو جو ہماری نرسریاں ہیں، جس طرح پہلے گورنمنٹ نے 2 روپے کا پودا کیا ہوا تھا وہ کریں تاکہ ہمارے کسان اپنی زمینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لگا لیں۔ دوسرا، ہماری یہ جو زمینیں ہیں نا، زرعی زمین، 8 کنال کے اندر 8 پودے لگانے کا قانون پاس کر دیں۔ اس کی وجہ سے جب کسان اپنی زمینوں میں پودے لگائیں گے تو کروڑوں نہیں اربوں پودے لگ جائیں گے، اور ہمارا ملک سرسبز اور شاداب ہونا شروع ہو جائے گا۔
جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے غلام رسول پاکستانی، جو کہ پاکستان میں 17 لاکھ سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں، مزید بھی وہ پاکستان کے لیے پودے لگا رہے ہیں، اور ہماری جو ینگ نیشن ہے اس کو بھی یہ وہی پیغام دیتے ہیں کہ پودے لگائیں، اور پودے جو ہیں پاکستان کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلمان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔